اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافۃ پورے کے پورے، ولا اور نہ، لا تتبعوا تم پیروی کرو، خطواتی قدموں کی، الشیطان شیطان کے، انہ بے شک وہ، لکم تمہارا، عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا۔ فَإِن پھر اگر، ضللتم پھسل جاؤ تم، من بعد بعد اس کے، ما جاءتکم جو آ گئیں تمہارے پاس، البینات واضح نشانیاں، فَاعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ هل ينظرون نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر، ان یأتیہم یہ کہ آ جائے ان کے پاس، اللہ تعالیٰ، فی ظلل بادلوں میں، من الغمام بادلوں کے، فی ظلل سائے بانوں میں، من الغمام بادلوں کے، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی اور پورا کر دیا جائے، الامر کام، وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں تمام کام۔ سل پوچھ لیجئے، بنی اسرائیل سے، کم کتنی، آتیناہم دی ہم نے ان کو، من آیۃ نشانیاں، بینہ واضح، ومن اور جو کوئی، یبدل بدل دے گا، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، من بعد اس کے، ما جو، جاءتہ آ گئی ان کے پاس، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، شدید سخت، العقاب سزا والا ہے۔ زُیِّنَ خوبصورت بنا دی گئی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے، کفروا کفر کیا، الحیات دنیا کی، الدنیا زندگی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، ویسخرون اور وہ مذاق کرتے ہیں، من الذین ان لوگوں سے جو، آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ جنہوں نے، اتقوا تقوی کیا، فوقہم اوپر ہوں گے ان کے، یوم القیامہ قیامت کے دن، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، بغیر بغیر، حساب حساب کے، بے تحاشا، کانا تھے، الناس لوگ، امتاً امت، واحدۃ ایک ہی، فبعث اللہ پھر بھیجا اللہ نے، النبیین نبیوں کو، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، وانزل اور اس نے نازل کی، معہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب، بالحق ساتھ حق کے، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین الناس درمیان لوگوں کے، فیما اس میں جو، اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، فیہ جس میں، وما اور نہیں، اختلاف کیا، فیہ اس میں، الا الذین مگر ان لوگوں نے جو، اوتوہ دیے گئے تھے اسے، من بعد اس کے، ما جو، جاءتہم آئیں ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، بغیاً بوجہ ضد کے، بینہم آپس میں، فہدی اللہ تو ہدایت دی اللہ نے، الذین ان لوگوں کو جو، آمنوا ایمان لائے، لما اس کی جو، اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، من الحق حق میں سے، بإذنہ اپنے حکم سے،
واللہ اور اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف کیا حسبتم خیال کیا تم نے ان کی تدخلوا تم داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں ولما حالانکہ نہیں یأتکم آئی تمہارے پاس مثال الذین ان لوگوں کی جو خلو گزر چکے من قبلکم تم سے پہلے مستہم پہنچی ان کو الباساء سختیاں والضراء اور مصیبتیں وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے حتیٰ یہاں تک کہ یقولا کہنے لگا اور رسول والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے معہو ساتھ اس کے متی کب آئے گی نصر اللہ اللہ کی مدد الا خبردار ان بے شک نصر اللہ مدد اللہ کی قریب ہے یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا کیا کچھ ينفقون وہ خرچ کریں قل کہہ دیجئے ما جو انفقتم خرچ کرو تم من خیر مال میں سے فللوالدین تو والدین کے لیے ہے والاقربین اور رشتہ داروں والیتامی اور یتیموں والمساکین اور مسکینوں وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہے وما اور جو بھی تفعلون تم کرو گے من خیر نیکی میں سے فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی بھی اس کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے آیت نمبر 212 سے اور 215 تک۔ ان آیت سے ہم نے کچھ سبق لیا ہے، میں وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیا سبق لیا ہے۔ ان آیات سے ہم نے سبق لیا ہے کہ مومن دنیا کی زندگی میں دل نہیں لگا سکتا، اس کے لیے یہاں اٹریکشن نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ مومن کے لیے چوائسز لمیٹڈ ہیں، مومن کے پاس یہاں ہر کام کرنے کا اختیار نہیں ہے، ہمیں اللہ کی اطاعت کی باؤنڈریز کے اندر رہنا ہے، لہٰذا ہمارے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے۔ مومن آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے، لہٰذا تقویٰ کی زندگی اختیار کرتا ہے، اور اس تقویٰ کی وجہ سے وہ آخرت میں بلند منزلوں پر ہوگا اور اس کا مذاق اڑانے والے ذلت سے دوچار ہوں گے۔ آیت نمبر 213 اور 214 سے جو میں نے سمجھا ہے، ایمان والوں کی آزمائش ہوگی، جنت کا راستہ نفس کی خلاف ورزیوں کا راستہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ جب انسان حق کو قبول کرتا ہے تو اس کی آرام دہ زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، اذیتوں، فتنوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جنت کا راستہ ادھر ہی سے گزرتا ہے۔ اس سے سبق یہ لیا ہے کہ تکلیف اور تنگی کے وقت مجھے صبر سے گزارنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ تکلیفیں انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور تکلیف سے انسان جاگتا رہتا ہے، غافل نہیں ہوتا ہے، اور جنت کے شوق میں ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ میں پوری کوشش کروں گی اپنا محاسبہ کرنے کی، اور جو میں کر رہی ہوں اس سے خدا ناراض تو نہیں ہو رہا ہے۔ ہر وقت شکر کروں گی انشاءاللہ، اور جنت کا شوق پیدا کروں گی جس سے ہر تکلیف پر آسانی ہوگی انشاءاللہ، اور میں نفلی صدقات اللہ کے حکم کے مطابق ہی خرچ کروں گی، اور دین کے کام میں اختلافات نہیں کروں گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 216 سے یہ سبق لیا ہے کہ جو چیز مجھے دینی اعتبار سے اچھی اور فائدہ مند لگے انشاءاللہ اس کے لیے میں کوشش اور دعا دونوں کروں گی، اور اگر پھر وہ چیز مجھے نہیں ملتی ہے تو انشاءاللہ میں صبر اور شکر کروں گی کہ یہی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اس میں میری بھلائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ میں ایک کریکشن کرنا چاہوں گی، میں نے آیت نمبر 216 بول دیا ہے، وہ آیت نمبر 215 سے سبق لیا ہے میں نے۔